अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल बात बताएंगे जो आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये कब से शुरू हुई। दरअसल ये है बुल वर्शिप, यानी बैल की जो पूजा है कब से शुरू हुई। काऊ का जो मेल होता है उसे बैल कहा जाता है। अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो तमाम हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो एंशंट हिस्ट्री है वो सब कॉन्टिनेंट की है। सब कॉन्टिनेंट से ही दीगर मज़ाहिब आगे निकले हैं और ज़बानों का जो तादाद बढ़ा वो यहाँ से ही बढ़ा। लैंग्वेजेस जो है वो भी बाद में यहाँ से ही आगे बढ़ी हैं। तो हिस्ट्री के हिसाब से हमें एक वक्त वो है जब इंसान आलम अरवाह में था और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आया, यानी इंसान का ज़मीन पे आना, ये दूसरी हिस्ट्री है। और उसके बाद दूसरा दौर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है, ये तीसरी हिस्ट्री है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आता है, तो ये चौथी हिस्ट्री है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो ये पाँचवीं हिस्ट्री बनती है। और छठी हिस्ट्री हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सातवीं हिस्ट्री नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम का दौर, ये सातवीं हिस्ट्री है। कुरान मजीद में आया है कि कोई कौम ऐसी नहीं है जिसके पास हमने हादी या हिदायत करने वाले या रहनुमा नहीं भेजे हैं। हर कौम, हर नेशन के पास गाइडेंस के लिए कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई लीडर, रहनुमा जाते रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक में जो हैं इसके निशानात मिलते हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं इस वक्त भी, वो महादेव को पूजते हैं। महादेव अगर उनको कहा जाए कौन है तो वो कहेंगे भगवान है। महादेव के बहुत सारे नाम हैं और ये महादेव, इसका मतलब है बड़ा रहनुमा। और इस महादेव का जो मशहूर नाम है वो है शिव शंकर। शिव का मतलब है पाक ज़ात, पाक हस्ती, और शंकर का मतलब है याद करने वाला, वो जो खुदा को याद करे, खुदा की याद में वक्त गुजारे। उसके पास एक बैल होता था जो आप मूवीज़ में भी देखते हैं, ड्रामाज में भी देखते हैं। तो उस बैल को कहा जाता था नंदी। जब महादेव जो था वो इस दुनिया से चला गया, तो बाद में लोगों ने
جذباتی وابستگی کی وجہ سے لوگوں نے بیل کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے پاس ایک پتھر ہوتا تھا جسے شیو لنگ بولتے ہیں۔ تو بعد میں ان لوگوں نے بلیک کلر کا ایک شیو لنگ بنانا شروع کر دیا، جو بھی آج تک جو بھی مہادیو کے ان کے مندر ہیں، ٹیمپلس آف مہادیو جو بھی ہیں ان میں بلیک کلر کا شیو لنگ رکھتے ہیں، ساتھ میں بیل اور اس کے ساتھ اس کی تصویر یا اس کا ایک بت رکھتے ہیں۔ یہ ان کو کوئی مہادیو کا حکم نہیں تھا کہ آپ ان کی پوجا کریں۔ وہ جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو لوگ اپنی طرف سے جذباتی وابستگی کی طرف سے وجہ سے لوگ ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دیکھا دیکھی وہ بڑھتی گئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو وہ اس کا دور فرسٹ دور ہے۔ سیکنڈ دور جو آیا، جو مشہور واقعہ ہے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے جو پتہ چلتا ہے، تو وہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ تو ان لوگوں نے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی نہیں تھی، تو لہذا ان کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتال کرنا پڑا۔ تو اس کی پوجا اسٹارٹس وہاں سے ہوئی اور بعد میں جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی، جو آج تک آپ لوگوں کو پوری دنیا میں ملتی ہے۔ اس کے مزید حوالہ جات جو ہیں، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیوز جو ہیں ان میں بھی آیا ہے کہ نمرود بادشاہ جو تھا اس کی حکومت دنیا پہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھا وہ یہاں سے جو ہے کوچ کر کے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی ویڈیوز میں اس کے حوالہ جات بھی دیے ہیں اور مختلف علماء کرام کی تحقیق بھی بیان کی ہے۔ تو کیونکہ یہ تیسری چوتھی یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں، تو مشہور سامری تک صرف یہ کہ سامری نے بچڑے کی پوجا یا جو ہے بل کی پوجا شروع کی، بلکہ ان سے پہلے ہی لوگ جو تھے ہندوستان میں بل کی یا بچڑے کی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی ان میں یہ رواج ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے جو ہے گائے کو بھی اپنی ماں بنا لیا، کیونکہ پرانے دور میں بیل رکھا جاتا تھا کھیتی باڑی کے لیے، کیونکہ جب کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے تو ٹریکٹر تو نہیں ہوتا تھا اس دور میں کہ ٹریکٹر چلائے آدمی ہل ہو جائے گا، بلکہ ہل چلانے کے لیے اس دور میں جو ہے بچڑے کو یعنی بل کو اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی، اور بعد میں یہ آگے چل کے جو ہے اس کی چلی۔ کیا اس طرح کی تقلید بعد میں دوسرے مذاہب نے شروع نہیں کی؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیگر مذاہب میں بھی لوگوں نے اس طرح کی غلطیوں میں پڑ گئے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقوں سے گئے تو پھر ان کے جو ہے رسومات کو اپنانا شروع کر دیا۔ فار ایگزامپل میں بات کروں گا، کرسچنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا جو ہے ڈونکی کا جو ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور آج بھی وہ گدھے کی سواری کو باعث برکت سمجھتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ ان کے جو گدھے کے جو ناخن ہیں یا کوئی چیز ہے وہ مختلف ان کے جو ٹیمپلز یا چرچز ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جذباتی وابستگی
لوگوں میں بڑھتی گئی۔ تو جیسے گدھوں کے اوپر یا گھوڑوں کے اوپر یا بیلوں کے اوپر نام رکھے جاتے ہیں، تو آج بھی لوگ جو ہیں گھوڑے کو بھی پوجتے ہیں۔ وہ ہمارے ہماری کوئی مرضی کے مطابق تو نہیں چلتے، ہر ایک کی اپنا ذہن ہے، سوچ ہے، لیکن شریعت اسلام میں ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو آج تک لوگ گھوڑے کو بھی پوجتے ہیں، اور اس دور میں جو تھا مہادیو کے پاس جو تھا وہ بیل تھا، تو بیل کو پوجتے ہیں۔ کرسچنز جو ہیں وہ گدھے کو پوجتے ہیں۔ تو اس طرح کی بعد میں جو ہیں باتیں چلیں، اور ان میں یہ ہے کہ زیادہ سیلیبریٹ کر دیتے ہیں کہ جو بل کی جو کوئی ہوتی ہے وہ ان کا جو بت بنا دیتے ہیں اور ان کی جو ہے پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ان کی اپنی رسومات ہیں، لیکن شریعت اسلام کے مطابق یہ چیز خلاف ہے۔ خدا حافظ۔